سب سے پہلے تو میں پریس کلب کے دوستوں کا، صحافی حضرات کا، پرنٹ میڈیا کا اور الیکٹرانکس میڈیا کا شکر گزار ہوں۔ میں نے کل ہی نعمان صاحب کو بتایا کہ کچھ دنوں سے بہت ساری چیزوں پر بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، 15ویں ترمیم کے حوالے سے، اور جو یہاں پر جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں بلدیاتی الیکشن سے پہلے اور اس کے بعد جو ووٹر فہرستیں بنی ہیں اس میں میں نے بہت پہلے خدشات کا اظہار کیا تھا پریس میں بھی، اور پھر اس وقت کے ڈپٹی کمشنر جو آج کل پی ایس او ہیں وزیر اعظم کے امجد مغل صاحب، ان سے مل کے بتایا کہ یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہماری شکایات ہیں، بہت ساری غلطیاں جن کو درست کیا جانا ضروری ہے۔ اس پر ہم نے اپیلیں بھی دائر کی، جو اے سی کے آفس میں کی جاتی ہیں یا ڈپٹی کمشنر کے آفس میں، اس کے بعد الیکشن کمیشن آفس میں اور ہائی کورٹ تک۔ اور ہمارا کوئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کی مخالف نہیں ہے، بلدیاتی الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن ہوں یا جمہوری نظام کی ترقی کے لیے ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، محترمہ بےنظیر بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اور بہت ساری قربانیوں کے بعد پاکستان میں آج جو جمہوری نظام ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ضعیف ہی صحیح لیکن چل رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین صاحب نے اور اپوزیشن لیڈر لطیف اکبر صاحب نے یہ ببانگ دل کہا کہ حلقہ بندیوں میں خرابیاں ہیں۔ پھر چیف الیکشن کمیشن سے جو اپوزیشن لیڈر بھی ملے کہ جو حلقہ بندی جو ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے وہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے اور بر وقت ٹھیک کیا جائے۔ جب آزاد کشمیر حکومت نے ایک خط لکھا چیف الیکشن کمیشنر کو اور اس میں یہ مطالبہ کیا کہ الیکشن کا اعلان کیا جائے، ہم نے اس وقت بھی کہا کہ ابھی آزاد کشمیر کے جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو ڈیلیمیٹیشن یا حلقہ بندیوں کی خرابیاں ہیں ان کے خلاف ہائی کورٹ میں لوگ جو ہے وہ ریٹیں لے کر گئے ہوئے، اور وہ 51 ریٹس سے 51 ریٹیں ہائی کورٹ میں موجود تھیں جب چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن کا اعلان کیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو یا کوئی ایسا بلدیاتی نظام ہو جس میں آپ کی عدالتوں میں ریٹیں چل رہی ہوں اور الیکشن کمیشنر جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کر دے، شیڈول کا اعلان کر دے۔ اس پر آزاد کشمیر اسمبلی کے سارے جو حکومت نے بھی اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ ہم سے غلط ہوا ہے۔ کابینہ کے وزراء نے یہ کہا جی کہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا اور یہ لیٹر لکھ دیا، تو اب ہم مل کے جو ہے نا یہ خرابیاں دور کرنے کے لیے الیکشن کے التوا کا بل لاتے ہیں۔ پوری پارلیمنٹ نے اسمبلی میں بل لایا جو 15ویں ترمیم کے نام سے تھا، اور پھر آزاد کشمیر پورے میں مظاہرے شروع ہو گئے جی کہ 15ویں ترمیم جو ہے نا وہ پاس ہو گئی ہے، 15ویں ترمیم جو ہے وہ جو مزوجہ جو متوقع ترمیم تھی وہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر کے جو مالی اختیارات ہیں وہ کم کیے جائیں گے، وہ جو واپس لیے جائیں جو 13ویں ترمیم کے اندر اختیارات اے جے کے گورنمنٹ کو ملے، جبکہ یہ ترمیم جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ بل تھا جس میں اس بل میں یہ بات موجود تھی کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ الیکشن کمشنر بلدیات جو ہے نا ہم اس کو بنا کر نئے الیکشن کا اعلان کریں گے۔ اس پر پھر سارے لوگوں نے مشاورت کی، تو پھر چیف الیکشن کمیشنر نے بھی کہا اور باقی لوگوں نے کہ آپ اگر یہ بل واپس لیتے ہیں تو ہم الیکشن شیڈول کا آپ کو وقت دیتے ہیں، پیچھے لے جاتے ہیں، خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، حلقہ بندیاں درست کرنے کے لیے، ووٹر فہرستیں درست کرنے کے لیے، اور ہائی کورٹ کی ریٹس جو ہے ان کو یکسو ہونے کے لیے ہم جو ہے الیکشن کا وقت دیتے ہیں۔ وہ چونکہ گورنمنٹ اور ان کے درمیان بات ہوئی تھی کتنا عرصہ الیکشن پیچھے جائیں گے اور کس طرح ہماری جو بلدیاتی فہرستیں وہ درست ہوں گی،
اب میں ایک تو یہ بات کلیئر کرنا ضروری تھی کہ جو 15ویں ترمیم ہے وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا، وہ بل الیکشن کے حوالہ سے تھا، بلدیاتی الیکشن کے حوالہ سے تھا، مالی خود مختاری کے حوالہ سے یا اختیارات کی کمی کے حوالہ سے نہیں تھا۔ اور بلدیاتی الیکشن کے حوالہ سے جو میں نے گزارشات کی ہیں، ایک تو ہمارا دیکھیں نکیال ٹاؤن میں پہلے 4 وارڈیں تھیں، چار وارڈیں اس ٹاؤن کی تھی، وہ وارڈیں کم کر کے 2 بنا دی، اور جو نظام ہے اس میں اب 2 ممبر جو ہیں وہ الیکٹ ہوں گے، ڈائریکٹ انہوں نے الیکٹ ہونا ہے۔ اب 2 ممبروں نے آگے 4 ممبر جو ہے نا وہ ریزرو سیٹس پر نامزد کرنے ہیں۔ ان کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ اسحاق ملک صاحب اور سردار وسیم صاحب ٹاؤن سے 2 ممبر بنتے ہیں، اگر ان 2 ممبران نے 1 ممبر کو آگے جو ہے نا ریزرو کو نامزد کرنا، 3 کو کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اس کے لیے نہ کوئی تجویز کنندہ ہوگا نہ تجویز کنندہ ہوگا۔ ایک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ اگر ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آتے ہیں 2 بندے، تو جو 4 بندے کسی طریقے سے ہم بنا بھی لیتے ہیں، کوئی اور تجویز کنندہ تائید کنندہ آپ لے کے بنا بھی دیتے ہیں، تو پھر یہ جو ڈائریکٹ الیکٹ ہوئے اگر 4 وہ اکٹھے جو ہوتے ہیں تو یہ فارغ ہو جائیں گے، یہ نہ کوئی چیئرمین بن سکے گا نہ وائس چیئرمین بن سکے گا۔ اسی طرح اب دیکھیں یونین کونسل کھریٹا کے حلقے میں 6 یونین کونسلیں جو وہ فارغ ہو گئی، ہماری نکیال میں دتوٹ یونین کونسل جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہے۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ دتوٹ میں صرف 1000 ووٹ اس یونین کونسل میں ڈالنا تھا۔ جن لوگوں نے یہ ورکنگ کی ہے ڈی لمیٹیشن حلقہ بندیوں کی، یہ ان کی طرف سے بہت بڑی بددیانتی ہے، یہ قومی بددیانتی ہے کہ ایک یونین کونسل جو گزشتہ میرے خیال میں 15-20 سال سے وہ یونین کونسل بنی ہوئی ہے، دتوٹ اور کھڑگپور، یہ نئی یونین کونسل تھی، اس میں یہ بددیانتی کی بنیاد پر 1000 ووٹ جو ہے وہ کم رکھا۔ اور وہ آپ دیکھیں ووٹ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ 10,000 سے 15,000 ووٹ جو ہے نا، کم از کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 15,000 ووٹ جو ہے یونین کونسل کا ہونا چاہیے، یعنی کم از کم 10,000 ہے، زیادہ سے زیادہ کو چھوڑیں آپ۔ اب جب یہ جو رولز میں ایکٹ میں یا نوٹیفیکیشن میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ 10,000 ووٹ جو ہے وہ یونین کونسل کا ہوگا، تو وہ یونین کونسل اس کو یونین کونسل قرار دیا جائے گا اس کو، اور وہ جو ہے نا وہ قواعد سارے تب پورے کرے گی، کوالیفیکیشن اس کی تب پوری ہوگی۔ 1000 ووٹ جس نے کم کیا ہے وہ پٹواری ہے، وہ محکمہ مال کا اہلکار ہے، وہ کسی بھی محکمہ کا اہلکار ہے، یا جس افسر کے زیر سایہ اس نے کیا، یہ بددیانتی ہے، قومی بددیانتی ہے کہ 1000 ووٹ، اب 13,000 ووٹ جو ہے 7 والی یونین کونسل میں ڈیتر میں تھرینی کا ہے، تو وہ اس کو چاہیے تھا کہ 1000 ووٹ ادھر ڈال دیتا۔ پھر یہ یونین کونسل جو کریلا میں جانا ہے، اس کا ووٹ میں 13 یا 14 مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، 11,000 ہے، اس میں سے 1000 ووٹ اگر ڈال دیتے تو یہ بھی بن جاتی، وہ بھی بن جاتی۔ تو یہ اس طرح کی جو پھر وارڈوں میں آپ دیکھیں، ایک وارڈ جو ہے جیر وارڈ ہے، اس کا ووٹ جو ہے نا وہ 400 ووٹ نیچے واٹا وارڈ میں ڈال دیا، اوپر والا نیچے۔ کل میں یا نخنال کی طرف تو یہ ان کی ایک وارڈ ہے کٹھاڑ کے ووٹ جو ہیں وہ اس میں مالا میں، اور مالا کے ووٹر جو ہیں وہ جندروڈ کے پولنگ اسٹیشن میں۔ اب یہ مجھے یہ بتائیں، اگر کٹھاڑ کا بندہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ جندروڈ سے تو نہیں لڑے گا، وہ اپنی وارڈ سے لڑے گا۔ ضلع کونسل کا لڑتا ہے تو پھر تو وہ لڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ لوکل کونسل کا ممبر بننا چاہتا ہے اپنی وارڈ سے بنے گا، دوسری سے کوئی نہ اس کو ووٹ دے گا نہ بننے دے گا۔ آئینی طور پر قانونی طور پر تو وہ لڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اتنی آسانی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی خرابیاں جو، اور پھر تیسری بات جو بہت بڑی بددیانتی ہے کہ جہاں پر میں یہ پیپلز پارٹی کی جہاں اکثریت تھی وہاں پر وارڈ بنتی ہے 1800 کی 2800 کی 1500 کی 1800 کی، اور جہاں پر ہمارے جو ہے نا مخالفین ووٹ ہے، مخالف ووٹ ہے، ہمارا جو سیاسی مخالفین ہیں جو بھی ہیں، وہاں پر وہ وارڈ بنتی ہے 900 1000 1100 1200 1300، اب 700 کی بھی ہے۔ اب جس وارڈ کے 2900 ووٹ ہے، کم از کم ووٹ جو ہے ایک وارڈ کا 1000 ہونا چاہیے۔ 2900 میں ایک اور 100 ووٹ ڈالیں تو 3 وارڈیں بنتی ہیں،
3 وارڈوں کی 1 وارڈ بنا دی ہے جو ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی. اور یہ میرے پاس ساری یونین کونسل کے ڈاٹا مسالے بھی ہیں کہ کہاں پر کیا ہوا. اب دتوڑ یونین کونسل کی 1 وارڈ ہے, یہ بیٹھے ہوئے ملک صدیق صاحب, 1 وارڈ جو ہے اس کے آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے اور ووٹ کم ہے. نہیں, ووٹ زیادہ ہے, آبادی کم ہے. اب آبادی میں چونکہ بچے بھی آتے ہیں جو 18 سال سے کم عمر کے سارے لوگ آتے ہیں, تو یہ وہ اور اس کی وارڈ کے ووٹ بھی 2200 ہے, 2200 ووٹ ہے. اور آبادی میں کوئی اس سے مطلب کئی گنا میں نے وہ لکھا ہوا میرے واٹس ایپ میں موجود ہے, جس کو کوئی یہ ثبوت چاہیے ہوں گے. آبادی جو ہے نا وہ یعنی بالکل اس کے برعکس کام کیا گیا. یہ جو کرائٹیریا مقرر کیا گیا ہے ووٹ کا, وارڈوں کا, یہ سراسر جو ہے نا ایک بددیانتی ہے. اور جن لوگوں نے کام کیا ہے بالکل بددیانتی مبنی ہے. اور اسی وجہ سے ہمارا جو ہے پہلے دن سے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ حلقہ بندیوں میں خرابیاں ہو رہی ہیں, ووٹر فہرستیں جو ہے ان میں. اب دیکھیں نا کہ ایک بندہ 1 نمبر وارڈ میں ہے, اس کا ووٹ 4 نمبر وارڈ میں, وہ کیسے وہ الیکشن لڑے گا؟ 4 نمبر والے کا وہ 2 نمبر میں ہے. اور پھر ایک ووٹ نہیں, 50 400 300 ووٹ جو ہے نا ایک یونیورسٹی سے دوسری میں, دوسری سے تیسری میں, تیسری سے چوتھی میں لگا دیا گیا. یہ چیزیں جو ہے نا ان کے ساری چیزوں کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں. اور یہ بہت بڑی بددیانتی ہے. یہاں جو بھی انتظامیہ ہے ڈسٹرکٹ کی ہے اور یہاں اس حلقے کی تحصیل کی ہے, یہ سب ادھر آ. اور جو بھی یہ ہے بنانے والے فرشتے, اس وقت میں نے اسی صاحب سے مل کر, ڈی سی کوٹلی سے مل کر میں نے کہا جی کہ یہ خرابیاں ہیں, یہ خرابیاں آپ دور کریں. انہوں نے تو وہ چیزیں سماعت ہی نہیں کی, سنی نہیں ہے. تو مجھے وہ جو افسران جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں شخص سے پوچھا تھا, وہ کہہ رہا تھا اوکے ہے. میں نے کہا لوگوں سے پوچھے, مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یا کسی شخص کو یا کسی انفرادی طور پر مطلب کوئی میرا ساتھی یا کوئی سردار نعیم کا ساتھی بیٹھ کے کہے جی کہ یہ ساری ٹھیک ہے, یہ غلط بات ہے. یہاں پر پیپلز پارٹی نے الیکشن میں حصہ لینا ہے, مسلم کانفرنس نے لینا ہے, مسلم لیگ نون نے لینا ہے, پی ٹی آئی نے لینا ہے, اور جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, بے شمار جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں, سارے لوگوں نے الیکشن میں جانا ہے. تو سارے لوگوں کے وہ نمائندے بلا کر ان کو اعتماد میں لیا جاتا, بہتر ہوتا. یہ باتیں تھیں بلدیاتی الیکشن کے علاوہ حوالہ سے جو خرابیاں ہیں. اور آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم کبھی الیکشن کے, پیپلز پارٹی مخالف ہے ہی نہیں ہے. اور اگر الیکشن ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر نکیال میں الیکشن ہوتے ہیں 9 ممبر ڈسٹرکٹ کونسل کے ہمیں ملیں گے, جو بھی ہوئے ہمارے چلے کوئی نصف تو ہوں گے, 4-5 تو ہوں گے. 9 چیئرمین یونین کونسلوں کے بنے گے, 18. اور پھر ہر وارڈ کا ایک ممبر ہوگا, 100 بندہ جو ہے نا جو لوکل کونسل کا ممبر ہوگا. پھر ریزرو بنیں گے ہمارے. تو مجھے اگر 9 چیئرمین یونین کونسل میں سے 5 ملتے ہیں اور 5-6 چیئرمین مل جاتے ہیں, 10 بندے مجھے ہر یونین کونسل سے ملتے ہیں نمائندے, تو مجھے کیا ضرورت ہے ایک ووٹر کے پاس جانے کی اور ان کی باتیں سننے کی. یہ میرے لیے جو آسانی ہے کہ ایک سسٹم بنے گا ہمارا, کیونکہ نہ طلباء یونین کے الیکشن ہوتے ہیں اور نہ بلدیاتی الیکشن ہوئے. یہ 30 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت الیکشن 96 میں یہ الیکشن ملتوی ہوئے تھے اور فیسیں بھی جمع کی تھی اس وقت لوگوں کی. تو یہ ہمارا گورنمنٹ سے, چیف الیکشن کمیشن سے اور حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ حلقہ بندیاں درست کی جائیں, ووٹر فہرستیں درست کی جائیں. اور ہائی کورٹ کے اندر جو 50 ریٹیں رہ رہی ہیں, ایک کا فیصلہ ہوا ہے. اب دیکھیں نا, ہم نے جب یہ مطالبہ کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ڈیلیمیٹیشن غلط ہوئی ہے, فہرستیں غلط بنی ہیں, اس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ چیف الیکشن کمیشن نے جو یہ فیصلہ کیا, چیف جسٹس سپریم کورٹ نے الیکشن کے التوا کا فیصلہ کیا. تو اسی لمحے جو ہے نا وہ 43 یونین کونسلیں تھی جو 43, وہ ان کا فیصلہ آ گیا جی کہ وہ ختم ہو گئی ہے. یہ ختم کیوں ہوئی ہیں بھائی؟ تو توٹ والی میں نے ختم کی ہے یا کسی نون لیگ یا کسی بندے نے ختم نہیں کی. وہ جو انتظامیہ ہے, جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر 1000 ووٹ ڈال دیتے اس میں, تو وہ یونین کونسل ختم نہ ہوتی. 6 یونین کونسلیں کھرٹا کی جو وہ ختم ہو گئی. یہ بہت بڑی بددیانتی ہے لوگوں کے ساتھ. ایک لوگوں کو تقسیم, ان نیچرل تقسیم کی ہے. پھر یونین کونسلیں بنانے میں آپ دیکھیں کہ ایک یونین کونسل جو ہے وہ تو ٹھیلا سے شروع ہوتی ہے, اور ہمارے وہ خلبٹ جو میرا بھائی کے وہ علاقہ ہے اگہار, اس کے پیچھے ٹوپیاں کی طرف جاتی ہے. اگہار کھڑگجوان جو کرش پلانٹ ہے
وہاں سے شروع ہوتی ہے اور توٹھلا کی گلی میں چلی جاتی ہے. دوسری یونین کونسل جو ہے وہ بلمی کے لیے ڈبرنگ والا سے شروع ہوتی ہے اور میرے خیال میں مرگ کے آخری کونے وہ 15 ناڑ کے مال نہیں ہے جو پرویز شہید بازار ہے اس تک جاتا ہے. یہ نیچرل تقسیم کریں آپ لوگوں کو برادریوں کی بنیاد پر یا جماعتوں کی بنیاد پر جب آپ تقسیم کریں گے تو یہ اس کے نتائج بھی جو ہے نا خوفناک ہوں گے. ایک تو انہوں نے ان نیچرل ڈویژن کی ہے یونین کونسلوں کی. دوسرا جو ہے نا حلقہ بندیوں میں لوگوں کے ووٹ ادھر ادھر کیے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جس اب آبادی اگر بڑھ رہی ہے 30 سال بعد ہم جو ہے نا وارڈیں بنا رہے ہیں اور 4 کی بجائے 2 بنا رہے ہیں, 8 کی بجائے 3 بنا رہے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ کہ ہم اگر 30 سال کے بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں اور اس طرح کے خراب الیکشن ہیں 2900 ووٹ جو ہے اس میں 3 وارڈیں 100 ووٹ اور ڈال کے 3 وارڈیں بنتی ہیں اور جو 900 ووٹ ہے اس میں 100 ڈال کے 1 وارڈ بنتی ہے. تو یہاں پر کچھ وارڈیں جو ہے 2900 2300 2200 کی ہے, کچھ وارڈیں انہوں نے بنائی ہیں 900 1000 1000 کی. تو اس سے بڑی بدعمتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ چیزیں جب تک درست نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے نا فیئر الیکشن ناممکن ہے. الیکشن تو ہو جائیں گے, ہم چاہتے ہیں کروائیں الیکشن, لیکن کم از کم یہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے لوگوں کی رائے کے مطابق نیچرل تقسیم کے مطابق ووٹر کو ٹاؤن کا ووٹر ہے, ابرار قمر صاحب ٹاؤن میں رہتے ہیں, ان کا ووٹ اگر آپ غربی نکال میں ڈال دیں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ نہ یہ الیکشن لڑ سکیں گے اور نہ جو ہے نا اپنی پالیسی سے ووٹ ڈال سکیں گے. تو مثلا دتوڑ یونین کونسل کی جو انہوں نے کی ہے یہ سب 1000 ووٹ وہ ڈال دیتے تو وہ یونین کونسل ختم نہ ہوتی. اسی طرح کھریٹا میں 6 یونین کونسلیں جو ہے نا وہ انہوں نے 6 یونین کونسلیں ختم کر دی ہیں. تو یہ بالکل بددیانتی پر مبنی جو ہے نا ڈی لمیٹیشن ہے, فہرستیں بنی ہیں, ان کو درست کر کے الیکشن کروائے جائیں. یہ 2 ہمارے مطالبات ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر گزشتہ کوئی تقریباً 1 ماہ سے آٹے کا بحران ہے اور یہ ڈیلر ہیں جو کوئی رات کو جو ہے نا ٹرکوں پہ لاد کے اپنے جو پیسے دینے والے دکانداروں کو دے دیتے ہیں آٹا, اور لوگ جو ہیں جو ڈیلر جس کو جو 100 من آٹا ملتا تھا اس کو 10-10 توڑے ملتے ہیں. ایک تو میں نے اسمبلی میں بھی یہ توجہ دلاؤ نوٹس بھی بھیجا ہے اور اس پہ بحث بھی ہوئی ہے کہ ہمارا جو آزاد کشمیر کی جو اور بالخصوص سارے علاقوں کی الوکیشن میں کمی کی گئی ہے. میرا یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ جو الوکیشن ہے وہ بحال کی جائے. اور دوسرا یہ محکمہ خوراک کی مافیا جو ہے, یہ فوڈ انسپیکٹر جو ہے, یہ بلیک آٹا خفیہ رات کو جو ہے نا منڈیتر والے ندی سونا جا کے بیچتے ہیں, ہماری سپلائی والے بنا گلی ادھر پیچھے بھیج دیتے ہیں. یہاں والا جو وہ جنروڈ والا وہ جا کے گوئی میں آٹا بیچتا ہے, ہمارے لوگ ترس رہے. یہ جو کریلا والا یہ جا کے کوٹلا اور اس میں سبریالی میں آٹا ہو گیا میں دیتا ہے, ادھر منڈیتر میں نہیں ملتا کسی کو. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ خرابیاں جو حکومت اور جو وزراء ہیں وہ دور کریں. پھر بجلی کے حوالے سے یہاں پر ایک مجھے بل ملا ابھی ملک صدیق صاحب نے مجھے دیا. ایک شخص کا بل ہے 360 اور دوسرے کا 5370 دتوڑ بازار کا بل ہے. مجھے نہیں سمجھا تھا کہ دکان ایک جیسی ہوگی. دکانوں میں یہی ہے کہ دن کو وہ جس کا 370 پہ بل ہے سر اس کے 4 دکان کا آگے کنیکشن ہے, اسی دکان سے 4 دکانوں میں کنیکشن. مطلب یہ چیزیں جو ہے نا یہ محکمہ برقیات کے وزیر سے بھی میں ملا اس دن. میں نے یہ ایک توجہ دلاؤ نوٹس بھیجا اسمبلی میں. میں نے کہا جی کہ یہ جو ٹرانسفارمر کی ریپیئرنگ کے لیے جو یہ وائر جو ہے اس کے کتنے پیسے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ہمارے گورنمنٹ 5 سال رہی ہے تو ہم نے وہ پیسے جو ہے نا ڈڈیال سے چکسواری سے اور کوٹلی محکمہ سے ہم جو ہے وہ کوائلنگ ڈلواتے رہے. لیکن میں نے ادھر کوشچن کیا, میں نے وزیر برقیات سے میں نے کہا جی کہ آپ یہ وضاحت کریں کہ یہ ڈپارٹمنٹ یہ کوائل فری دیتا ہے یا پیسے لیتا ہے. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا جی کہ فری دیتا ہے. میں نے کہا ہمارے حلقے میں اور پورے آزاد کشمیر میں, اور میں نے کہا آپ کے کھڑی کے حلقے میں بھی جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں لوگوں سے. میں نے کہا آپ یا تو چھوڑ دیں وزارت یا پھر ان چیزوں کو. آپ بمبر میں ایک ایکسین نے 20 ٹرانسفارمر ایک سٹور میں رکھے ہوئے تھے, ادھر چھاپا پڑا وہ پکڑے گئے. ایکسین برقیات کا, تو وہ ایک مطلب اس کسی رشتہ دار کا رشتہ دار تھا. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اپوزیشن میں ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بلا وجہ ہم جو ہے نا حکومت کے خلاف. حکومت اپنی خرابیاں دور کرے. اب بلدیاتی الیکشن کا آپ لے لیں, اگر وہ
یہ جو انہوں نے وارڈ بندیوں کے اور یونین کونسلوں کے حوالہ سے جو کرائٹیریا مقرر کیا ووٹوں کا آبادی کے تناسب سے، یہ غلط کرائٹیریا تھا، اور یہ گورنمنٹ نے لیٹر لکھا ہے. اور پھر الیکشن کے حوالہ سے بھی گورنمنٹ نے لیٹر لکھا جی کہ آپ یہ فلاں فلاں دن کا شیڈول کا اعلان کر کے پھر کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا اس میں حلقہ بندیوں کی خراب. اور پھر آپ شیڈول سے پہلے آپ چیک کریں ہائی کورٹ میں اگر 51 رٹس ادھر 51 رٹس پڑی ہوئی ہیں، اور اسی کے روشنی میں یہ فیصلہ ایک ریٹ کا فیصلہ ہوا ابھی، اس میں 43 یونین کونسلیں ہماری ختم ہو گئی ہیں. اس میں کسی نے 1000 ووٹ کم ڈالا، کسی نے 500. یہ بدہنتی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ جو ہے نا 2-4 کرندے بیٹھ کے دفتروں میں آپ یونین کونسلوں کو ختم کر دیں، وارڈوں کو ختم کر دیں. جہاں پر 4 وارڈیں 5 بنتی ہیں وہاں پر 2 بنائیں. کیوں؟ 30 سال کے بعد آبادی بڑھتی ہے اور ووٹ بھی اضافہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے جہاں پر یہاں ٹاؤن کی 4 وارڈیں پہلے تھی، اب تو 7 ہونی چاہیے، 8 ہونی چاہیے نا، انہوں نے 2 کر دیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری میں آتی ہیں. اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ریٹیں ہائی کورٹ میں بھی ہیں اور وارڈیں ہماری بھی خراب ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ چلیں ہم مل کے بل پیش کرتے ہیں. پھر ہماری مجبوری تھی، چونکہ ہم نے کہا کہ یہ اگر وارڈز کی درستگی نہیں ہوتی، ووٹر فہرستیں درست نہیں ہوتی، تو کیا فائدہ 30 سال کے بعد بھی الیکشن ہو تو پھر وہ جعلی فیک دھاندلی ہوں گے. جس طرح پاکستان میں وہ انہوں نے RTS سسٹم کے ذریعے جو رزلٹ نتائج رو کے بدلے، اور اب بھی وہ جو ہے نا عمران خان EVM سسٹم لا رہے تھے. اللہ کرے اس سسٹم سے جان چھوٹی ہے کہ یعنی جس طرح RTS سسٹم کے تحت انہوں نے دھاندلی کر کے حکومت بنائی، اب ان کا یہ پلان تھا کہ یہ EVM سسٹم جو ہے نا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم جو ہے مشین تھی، اس کے ذریعے وہ تو برطانیہ اور امریکہ میں وہ جو ہے نا کامیاب نہیں ہوتی. یہاں کا وہ جو ہے نا مشین ہم نے چلانی ہے، اس میں کاغذ ہم نے ڈالنے ہیں. کتنے ڈالنے ہیں؟ 10 کاغذ ڈال کے ایک بٹن دبائیں 10 ووٹ نکلیں گے. ایک کاغذ ڈال کے بٹن دبائیں گے پرنٹ ہوگا 1 نکلے گا. تو جب انسانوں نے چیزیں چلانی ہیں تو مشینوں پر پھر کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ انسان درست نہیں ہوگا تو مشین کیا کرے گی؟ مطلب میں اگر غلط گفتگو کرتا ہوں تو مائک نے کوئی آیتیں تو نہیں آگے بیان کری، وہی کرنی ہے جو میں کروں گا. تو انسان جو غلطی کرتا ہے وہ جو ہے نا وہ مشینیں، کیونکہ اس کے تابع بنائی بھی اس نے اور چلانا بھی اس نے ہے. یہ کوئی ریوارڈ سسٹم تو نہیں آ گیا کہ سارا سسٹم ہم جو ہے نا انسانوں سے لے کے جو ہے نا مشینوں کے ذریعے کریں. تو یہ فرشتوں کی درستگی اور یہ وارڈوں کی درستگی جو ہے نا یہ کرنے کے بعد حکومت اور چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کروائیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پھر یہ پروپیگنڈا جی MLA حضرات جو ہے وہ مخالف ہے. ہم کی مخالف ہے؟ ہماری جو بہت بڑی ٹیم بن جائے گی ہر یونین کونسل میں. میں تو ایک ووٹر کے پاس جاتا ہوں. ہم 5 سال لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ایک گھر میں جاتے ہیں، لیکن آخری 3 ماہ جو ہوتے ہیں نا ان میں پھر ہمیں جو نا صفر سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہمارا کوئی چیئرمین ہوگا، کوئی کونسلر ہوگا، کوئی لوکل کونسل کا ممبر ہوگا، لیبر کا ہوگا، خواتین کی نمائندگی ہوگی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم بیٹھ کے کہیں گے جی آپ ووٹ مانگیں، آپ کام ہم کریں گے آپ کے، اور آپ اور ہم مل کے. اور پھر فنڈز کی بات جو ہے نا، فنڈز جو ہے نا MLA کے الگ ہوتے ہیں اور یہ لوکل کونسل کے، یہ یونین کونسل کے فنڈ ہوتے ہیں، UC فنڈز، گرانٹ ان ایڈ ہوتی ہے. یہ جو ہوتے ہیں بلدیاتی نمائندوں کے ہوتے ہیں، جس میں چنگیات اور ٹیکسز وغیرہ ہوتے ہیں. ضلع کونسل کا ٹیکس ہوتا ہے. یہ اگر چیئرمین ٹاؤن کا چیئرمین ہوگا وہ استعمال کرے گا، نہیں ہوگا تو AC کرتا ہے کام، یا کوئی ایڈمنسٹریٹر جو آپ بنائیں گے. ضلع کونسل کا ایڈمنسٹریٹر کرے گا، ممبر اسمبلی نہیں کرے گا وہ استعمال فنڈز. وہ ایڈمنسٹریٹر کرے گا یا DC کرے گا. ہم اس وقت بھی دیکھیں نا یہاں ٹاؤن کے فنڈز کون استعمال کر رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے فنڈز ہیں، کدھر جا رہے ہیں. AC کے پاس اختیار ہے، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی بدہنتی ہے کہ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے لوکل باڈیز کے نمائندے ہوں گے تو پھر تو فنڈز نہیں گڑبڑ. پھر DC جو ہے نا وہ ضلع کونسل کا چارج DC کے پاس ہے، KDA کے چارج اس کے پاس ہے. تو جب بلدیاتی نمائندے ہوں گے تو کم از کم یہ فنڈز جو ہے نا غلط استعمال ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور MLA کے فنڈ سے یہ لوکل باڈیز کے فنڈز کا کوئی تعلق نہیں. یہ ویسے پروپیگنڈا ہے اور حقائق کے خلاف بات ہے. دوسرا جو 15ویں ترمیم کے حوالے سے ہے کہ ایک لیٹر ہے چیف سیکرٹری کی طرف سے، اس کے فوراً بعد وزیر مشیر امور کشمیر آئے، مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی، اس ساری بات کی تردید کر دی. اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے.
انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم آزاد کشمیر میں جو 13ویں ترمیم کے ذریعے جو اختیارات آزاد کشمیر حکومت کو حاصل ہوئے، جو مالی خود مختاری حاصل ہوئی ہے، اس کو کسی صورت ختم نہیں ہونے دیں۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس نے فیصلہ کیا۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے صافی بھائی ہوں، ہمارے سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہوں، ہمارے اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب فیس بک پر یہ ہو رہا ہے، جی عمران اسمبلی نے یہ کر دیا۔ خدا کا خوف یار، آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں، آپ پہلے یہ تو چیک کریں کہ 15ویں ترمیم میں ہے کس چیز کی۔ اب اس دن جو 15ویں ترمیم، ہم تو چاہتے ہیں کہ وارڈیں درست کریں، ووٹر فیصلے درست کریں، الیکشن کروائیں، اور ہائی کورٹ کی ریٹن تو کم از کم سننے دیں، جو ہے نا کورٹ کو فیصلے ہونے دیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی ایم ایل اے جو ہے نا وہ بڑے دشمن ہیں۔ ایک کسی نے وہ پتہ نہیں کون سا میر ہے، اسے ترانہ لگایا ہوا تھا بڑا خوبصورت ہمارے خلاف۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں نا لا علمی کی وجہ سے سوشل میڈیا پر جو بات جو لیٹا ہوا وہ بھی ادھر جو ذہن میں آتا وہ پھینک دیتا، جو بیٹھا ہوا وہ بھی کام کر رہا ہے وہ بھی جب ادھر سے فارغ ہوگا دائیں ہاتھ فارغ ہوگا تو بائیں سے کر دے گا بائیں۔ مطلب یہ موبائل کا اتنا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب پیک پہ یہ مطلب گالیاں دینا، بےہودگی، بدتمیزی کرنا اور سوشل میڈیا پر بےعزت کرنا اپنے بڑوں کو، لیڈروں کو، یہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت پیک پر ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا مہربانی ہے یہاں پر یہ تحفہ جو دیا نا کہ اپنے بڑوں کو بےعزت کرنا، بد اخلاقی پھیلانا، اس طرح کی باتیں، یہ عمران خان ہمیں تحفہ دے گیا یہ، لیکن اب یہ پیک پر ہے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں آصف علی زرداری کتنے سال جیل کاٹی ہے، کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوا۔ تو ایک ابھی ایک جو ہے نا وہ ان کا چوزا پکڑا تو چیخیں مار رہا ہے، اور پوری دنیا میں شور پڑ گیا جی کہ وہ مار گئے، ظلم کر گئے۔ بھائی آصف علی زرداری کی زبان کس نے کاٹی تھی؟ ان کے اوپر تشدد۔ نصرت بھٹو کا سر جو ہے نا وہ ساری زندگی، آخری زندگی 18 سال بے ہوش زندگی گزاری ہے۔ تو یہ آپ کے لاڈلے ہو گئے۔ یہ نہیں ہے سیاسی جمہوری نظام کے لیے سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے، ہماری قیادت نے جانوں کے نذرانے دیے، قربانیاں، ہمارے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایسے نہیں نظام جو ہے نا، یہاں پر تو بار بار ضیاء کا دور، مشرف کا دور، ایوب خان کا دور، اور پھر یہ دور بھی جو ہے نا یہ عمرانی دور، یہ بھی جو ہے نا فتنے کا دور۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کا مقابلہ بھی اس پارٹی نے کیا ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نہ الیکشن سے بھاگنے والے ہیں اور نہ الیکشن کے مخالف ہیں، قطعی طور پر جو ہے ان باتوں کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پر مجھے ایک جے کے ٹی وی پر وہ ٹویٹر پر ایک انٹرویو لے رہا تھا کوئی انگلینڈ سے میرا عزیز دوست ہی صاحب، کوئی اس کا باغ کا ڈڈیال کا، تو اس نے کوشش کی رابطہ، لوگ کہنے لگا آپ کا نیٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا نیٹ ایل او سی پر نہیں ہوتا، کنٹرول ہے۔ تو کل میں کوٹلی گیا، کوٹلی میں بھی کوئی نیٹ سروس ہے ہی نہیں ہے، کوٹلی میں بالکل نہیں ہے۔ رات کو میں نے دیکھا بالکل سروس نہیں تھی۔ یہاں تو نکیال میں تو لائن آف کنٹرول ہے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے ایس سی او والوں سے کہ یا تو آپ یہ سروس ٹھیک کریں یا پھر باقی جو کمپنیاں ان کو ایزی ایکسیس دیں۔ اب بھارت میں بھی بارڈر ہے، یہ بالکل لائن آف کنٹرول کے ساتھ سروس ہے۔ ہماری جو ہے وہ 4 اور 5 کلومیٹر اور پھر کوٹلی تک سروس بند کی جاتی ہے۔ تو میں ایس سی او کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ لوگوں کی جو ہے نا آسانیوں کو ختم نہ کریں۔ کمیونیکیشن کا نظام جو ہے وہ اگر ایس سی او نہیں کر سکتا تو وہ چھوڑے، باقی کمپنیوں کو ایکسیس دے تاکہ وہ جو ہے نا اس کو بہتر کریں، اس کو کنٹرول کرنے کی۔ ٹھیک ہے یہ حساس علاقہ ہے، بارڈر ہے، لیکن بارڈر میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے گا تو وہ اگر اسپتال میں رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے کسی عزیز کو فون کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بیچارے کیسے کریں گے؟ ان کو کیوں سزا؟ پہلے ان کو گولہ باری، شہید ہوئے لوگ، ڈسیبل ہوئے، زخمی ہوئے، وہ بھی قسم پرسی کی حالت میں۔ اب بارڈر پیکج ہم نے، ہماری حکومت نے پچھلی نے دیا، ابھی تک وہ 5 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ 40% کام نہیں ہوا، اور ساتھ ہی انہوں نے دوسری سڑکیں بھی دے دی۔ تو میں نے اس دن اسمبلی میں یہ کوشچن بھیجا، انہوں نے غلط تفصیل دی مجھے۔ میں نے کہا آپ کے ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی سڑکیں پہلے ایل او سی کی آئی ہیں، کتنی بعد آئی ہیں۔ تو میں خدا کا خوف کریں، اصل میں یہ یہاں پر کوئی بندہ اپنا کام کرنا نہیں چاہ رہا اور صرف دوسرے لوگوں پر تنقید کرتا ہے۔ تو میری حکومت سے یہ گزارش ہوگی کہ لائن آف کنٹرول کے لوگوں کی سہولت کے لیے ایک ہیلتھ پیکج دیں۔ پھر وہاں پر روڈز کے ایشو ہیں، اور پھر یہ موبائل سروس ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب لائن آف کنٹرول پر فائرنگ بھی نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی جنگی حالات بھی نہیں ہے، تو اب کیوں آپ نے کنٹرول کی ہوئی ہے؟ اب ہم جاتے ہیں دتوٹ میں جائیں، ہماری جو ہے سروس ہی بند ہے۔
وہ آپ کنٹرول کریں نا، پھر ان کا ٹائم کنٹرول کریں. وہ کیوں ٹائم ہماری گاڑی میں کیوں آتا ہے، وہ بھی کریں. یہ چیزیں آپ دیکھیں نا، جو وہ کہتے ہیں کہ پرندے کو، خوشبو کو اور محبت کو جو ہے نا آپ سرحدوں سے نہیں روک سکتے، باڑ نہیں لگا سکتے. اب یہ باڑ لگائی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کو روکیں گے، وہ لوگوں کے جذبات کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. لوگ جنہوں نے اپنے نسلیں قربان کی ہیں، ہمارے جو 70 سال سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، جن لوگوں کے گھر برباد ہوئے، جن کے خاندان برباد ہوئے، جن کے آج بھی آپ لائن آف کنٹرول پر ہمارے پر، میں ادھر اسلام آباد میں ایک پروگرام تھا، میں نے کہا آپ کو کیا پتہ لائن آف کنٹرول پر کیا ہوتا ہے، آپ گئے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. بلکہ ہمارے نمائندے بھی جو ہے نا کہیں، وہ اللہ کا فضل ہے، ان کو پتہ نہیں لائن آف کنٹرول پر کون سا گاؤں کدھر ہے، کتنے لوگ معذور ہیں، کتنے جو ہے وہ مائیگریٹ کر چکے ہیں. ہماری انتظامیہ کو پتہ نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول سے گجرانوالہ، لاہور، کراچی چلے جاتے ہیں، آباد ہو جاتے ہیں، یہاں پر جو ان کے ریکارڈ میں ادھر ہی ہوتے ہیں. تو کم از کم ہماری انتظامیہ کے پاس جو لوگ غریب ہیں، جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، اس طرح کے، یعنی کم از کم ڈاٹا تو آپ انتظامیہ والے جو ہے نا وہ تو ہونا چاہیے. اور پھر ڈسیبل لوگوں کا وہ تعداد کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے ساتھ بنکرز بنائے گئے، اور وہ آرمی نے بنائے. چلیں کم از کم وہ شاید بہتر انداز میں بنائے، جو حکومتوں سے بہتر بنائے ہوں. اور اس کے علاوہ جو سڑکیں ہیں، اب وہ سڑکیں جو ہیں 20% یا 25% کام ہوا ہے، اور اس کو 7 سال ہو گئے ابھی تک وہ پڑی ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی پچھلی گورنمنٹ نے، یعنی پہلے سڑکوں پر کام جاری تھا، دوسری بھی دے. تو میں نے اس دن کہا، میں نے کہا یہ جو سڑکیں پہلی مکمل کریں، اس کے بعد دوسری جو ہے نا وہ سڑکیں وہ آپ اس کو نامینیٹ کر کے اور پھر بارڈر کی دیں. اب سونا کھڑ گجروں میں کون سی ایل او سی ہے، میرے اس طرف ہے جو، یا سلون میں کون سا ایل او سی ہے کہ وہاں ایل او سی کی سڑکیں جو ہے نا ہمارے نمائندے دیتے. یہ غلط بات ہے. بارڈر کی سڑکیں بارڈر پہ ہونی چاہیے، لائن آف کنٹرول کے 2 کلومیٹر کے اندر ہونی چاہیے جہاں ضرورت ہو. تو بارڈر کی سڑکیں ہم اگر دیں گے کوٹلی کی بارڈر پر، اور باقی سڑکیں بھی ہم یہاں سینٹر میں جہاں ووٹوں کی بنیاد پر دیں گے، تو پھر لائن آف کنٹرول کے لوگوں کو جو ان کے مسائل کو حل کرے گا. تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا، یہ چیزیں درست ہونی چاہیے. اور میری صرف اتنی گزارش ہے کہ میڈیا کے دوست احباب اور جو ہمارے ذمہ داران جو بھی ہیں، سوشل میڈیا پر جو بات کرتے ہیں نا، اس کی تھوڑی تحقیق کر لیا کریں. اس سے مطلب دیکھیں نا، کوئی ایسی غلط خبر سے کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو دل دکھتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تکلیف دینے والی باتیں اخلاقی اقدار کے اندر رہ کر آپ پازیٹیو طریقے سے، جائز طریقے سے، مخالف پر بھی اگر تنقید کرتے ہیں تو اس کو اتنا مطلب ہے. اب کسی کا، اب میں کل ادھر کریلا میں تھا، فاروق طارق سکندر صاحب ادھر ہمارے فنکشن میں آ گئے، تو وہاں پر پھر ہم کھل کے نہ اپنی پارٹی کی بات کر سکتے ہیں، نہ مطلب وہ میں نے انہوں نے کہا جی، کہ میں نے کہا انہوں نے جب بات کی، میں نے اب آخر میں بات کی، میں نے کہا آپ کا یہ فیملی میٹر ہے، اس میں ہم جو ہے نا، ہم اتنا گھٹیا سیاست نہیں کرتے کہ آپ کی جائیدادوں کی خاطر جو ہے نا ہم حصہ دار بنیں یا اس طرح کی باتیں ہم نہیں کرتے، اور آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ ہمارے بھائی ہیں. میں نے کہا آپ کی برداشت کی انتہا کہ ہمارے یہاں پر بیٹھ کے ساری تقریریں اپنے خلاف، وہ ساری وہ جماعت اور بڑوں کے خلاف سنی. تو میں نے کہا یہ آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں برداشت کی ہیں. لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں دبئی میں تھا جب سردار شکیل کے بھائی قتل ہوئے، سردار لطیف صاحب اور ان کے بھائی بشیر صاحب. اس کے کچھ عرصہ بعد ان کی ٹینشن تھی آپس میں. مطلب اس وقت یہ ہوا کہ ہمارے جو وکلاء تھے، صدر عدالت اور 4-5 بندے اور تھے، ان کے وہ مونچھیں جو ہے نا وہ صاف کر کے، منہ کالے کر کے گدوں پر بٹھا کے اس بازار میں کہتا ہوں کہ وہ تاریخ کا، نکال کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے. اور اس کی اس وقت بھی ہم نے مذمت کی، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. مجھے پتہ ہے کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں یہ سرنڈا گلی جو ہے نا، یہاں سے ہم پیدل گئے روڈ سروٹا، وہاں سے جیپیں لے کے رات کے 3 بجے ان لوگوں کو، بزرگوں کو اور عورتوں کو آتا کچہری میں داخل کیا، کیونکہ اس وقت سکندر صاحب صدر تھے اور پورے ڈسٹرکٹ کوٹلی میں، پورے نگران میں پولیس تھی. اور کچھ لوگ یہ جو ہے نا اس پہاڑی پر رہتے ہیں، 10-12 دن گزاری ان لوگوں. ہم اس وقت بھی حاجی لیاقت مدنی اللہ جنت نصیب کرے، ہمارے پارٹی کے والدہ بشیر صاحب آج زندہ ہیں، اور بہت سارے لوگ یاتر ایڈوکیٹ صاحب. ہم اکیلے 10-15-20 بندے ان 13 بندوں کے ساتھ گئے، اور یہ اپنے کیوں میں ایڈوکیٹ ہیں ہمارے دوست، ان کے گھر جا کے ہم نے چائے پی رات کو 2 بجے.
وہاں سے انہوں نے جیپیں کر کے ہمیں بھیجا کوٹلی. تو یہ میں نے انہیں کہا کہ میں دبئی میں تھا, میں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں دبئی میں تھا تو مجھے وہاں پر عارف صاحب ہے, سردار عارف صاحب, سردار عاشق صاحب کریلا سے تعلق ہے, وہ دبئی میں تھے. میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی سکندر صاحب کی اور شکیل صاحب اور ان کی لطیف صاحب کی, شفیق صاحب کی صلح چل رہی ہے. میں نے کہا جی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی دیکھ لیں, اب دیکھیں یہ اتنا معاملہ ہوا تو پھر ابھی انہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا نہیں, ہمیں جو ہے نا ان کا خاندانی معاملہ ہے, اگر ان کا خاندان اکٹھا ہوتا ہے تو ہمیں اس میں فریق نہیں بننا چاہیے اور کسی صورت نہیں بننا چاہیے. میں نے اس وقت فون کیا سردار شکیل صاحب کو, کہا میں نے کہا آپ کا خاندانی معاملہ ہے, آپ اس میں بیٹھ کے کر سکتے, بے شک ہمارے پاس ساتھ ہیں آپ, لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں صرف ووٹوں کے اصول کے لیے میں یہ کبھی یہ نہیں کروں گا کہ آپ کے خاندان کو یا کسی کے ذات کے پر کچڑ اچھال کے یا کسی کو خاندان کو تقسیم کر کے ہمیں اگر کوئی سیاسی قوت ملے تو اس پر لعنت بھیج جائیں. تو کسی صورت ہم نے یہ اچھی بات نہیں ہے. میں نے کل یہ بات ان کو وہاں پر سنائی. میں نے کہا ہم نے اس وقت یہ بات کی, اب بھی ہم جو ہے نا, میں نے کہا آپ کے ذاتی معاملات ہیں, فیملی میٹرز ہیں. اور مجھے ایک افسوس ہوا کہ فاروق سکندر صاحب نے میں نے انہیں منع کیا. فاروق سکندر صاحب نے ادھر جلسے میں کہہ رہے تھے. میں نے کہا فاروق سکندر صاحب کا دل بڑا ہونا چاہیے, وہ اچھے سیاسی کارکن ہیں, انہوں نے پوری کہانی جو ہے نا ادھر پڑھنا شروع کر دی اور کوئی بات ہی نہیں کی کارکنوں سے, یہ سیاسی بات نہیں کی. تو میں نے کہا یہ جو میٹر ہے یہ جو ہے نا یہ فیملی میٹر, ان کو جلسوں میں نہیں ڈسا, ہمیں اچھا نہیں لگتا. کل ہماری فیملی کا ہو سکتا ہے, دوسرے کسی کی فیملی کا ہو سکتا ہے, تو یہ اگر جلسوں میں ہم ڈسکس کریں گے یہ بہت مطلب میرے لیے اچھی بات ہے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے جو فیملی معاملات ہیں ان میں آپس میں بیٹھ کر اور جو ہے نا خوش اسلوبی سے کریں. کوئی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بہت ساری جائیداد ہے, تو اگر کہیں کوئی حصہ کوئی آپ کی بہن بیٹی مانگ رہی ہے تو دے دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں دیتے تو بیٹھ کے انہیں مطمئن کر دیں. یہ اس طرح کی جو ہے نا مجھے نہیں اچھا لگا, سچی بات ہے, اور اس طرح کا ہونا بھی نہیں. تو پھر میں نے کیا, ہمارے پارٹی صدر نے مہینہ 2 مہینے پہلے, میں مہینہ 2 مہینے نہیں, جب یہ شروع ہوئی ہے نا خرابیاں, اس وقت میں نے پریس اسٹیٹمنٹ دی ہے سارے اخبارات میں, میرے پاس ریکارڈ ہے. ہمارے پارٹی صدر نے پریس کانفرنس کی ہے, ہمارے اپوزیشن لیڈر نے پریس کانفرنس کی ہے, وہ ریکارڈ ہے. ڈی سی کے پاس ہم گئے وقت کی صورت میں, اے سی کے پاس گئے, یہ ساتھ تھے ہمارے سارے لوگ ساتھ. یہ چیئرمین کوثر صاحب موجود تھے, یہ تھے اسحاق صاحب تھے, اور وہ کیا نام ہے ہمارے تقریباً یہ سٹی سے یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سردار صاحب ہمارے 15-20 شمشیر صاحب تھے. یہ آپ کی سنوائی نہیں ہوئی؟ سنوائی ہوتی تو یہ کام ہوتا ہے یار, یہاں بددیانتی ہوئی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ دتوٹ کا جو پٹواری ہے یہ اس نے کیا, اے سی بیٹھا ہوا, سردار بیٹھا ہوا, ڈی سی بیٹھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ غلط کام کرتے ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, یہ آپ کے صدر ہیں, مرکزی صدر ہیں, تو آپ غلط کام کریں تو یہ بھی نہ دیکھیں, مرکزی صدر بھی نہ دیکھیں, تو پھر کیا نظام ہے ہمارا. مطلب ہم نے اے سی سے کہا, ڈی سی سے کہا, لیکن کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی. پھر ہم ریٹوں میں گئے, مطلب ہماری ریٹیں ہائی کورٹ میں چل رہی ہیں انہی ایشوز پر, وہ فیصلے نہیں ہوا تو شیڈول آ گیا. بات کو تھوڑا جو ہے نا وہ تھوڑا سمجھ لیں تو اس کو پھر آپ کوشچن غلط بھی نہیں کریں گے. بات آپ کی درست ہے, لیکن میں نے ریٹ کی تھی, ریٹ کی ہوئی ہے میرے پاس کیا اسمبلی میں ہی اٹھائی ہے نا, اور کیا بل ہم نے نہیں لایا نا. اسمبلی میں جو بل ہے وہ ہم نے لے کے آئے, بل ہم لے کے آئے کہ یہ درست کر کے الیکشن کریں. سر تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ محکمہ اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ آپ کریں گے کیونکہ آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. ہم ٹھیک کر رہے ہیں نا, ہم نے یہ ٹھیک کیا, الیکشن 2 ماہ پیچھے گئے, اب ٹھیک ہوگا تو الیکشن ہوگا, نہیں تو اور پیچھے جائیں گے. یہی ٹھیک ہے. اسمبلی جو ہے آخری وہ ہوتا ہے. تو کیا آپ یہ لسٹ یا وارڈ بندیاں نئے سرے سے پھر ہو سکیں گے؟ یہ اگر غلط الیکشن کروانے ہیں تو پھر آج کروا دیں, صحیح کروانے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہوں گی تو ہوگی نا. نہیں, ایک گاؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کیسے پھر کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں جو غربی کا بتایا, چھیتر کا بتایا, ٹنگل کو بھی ادھر ہی رہنے دیتے, اس کا کیا قصور ہے ٹنگل والوں؟ وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے, 3 حصوں میں کر دیا, تو کیسے الیکشن ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوا ہے. ہمارا گھر بھی گاؤں ہے تو وہ بھی 3 یونیورسلوں میں چلا گیا. نام نیچرل ہے. ایک اور بات ہے کہ یہ ووٹ کے کچھ جو شہر کجیری جو ہے وہ کجیری منتریانی منڈیتر میں لگائے گئے ووٹ,
کہاں گئے؟ سلور کوٹا تو وہ اگر دتوڑ میں لگا دیتے تو یونیکورن کونسل نہ ٹوٹتی نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ نے سنی یہ بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 13,000 ووٹ ہے یونیکورن کونسل مڈیتر متھرانی کا, اور 9,015 ووٹ ہیں دتوڑ کے, تو وہی 1,000 ڈال دیتے تو یونیکورن کونسل نہ ٹوٹتی.